السلام علیکم، ہماری گپ شپ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اختلاف اور تفرقے میں کیا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اختلاف میری امت کے لیے خیر ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تفرقے میں مت پڑو۔ تو آخر اختلاف اور تفرقے میں فرق کیا ہے؟ جب بھی 2 4 6 10 لوگ یا زیادہ لوگ کسی بھی موضوع پر بات کریں گے، چاہے وہ سیاست ہو، مذہب ہو یا کوئی بھی اور موضوع، تو ان کے درمیان اختلاف ہونا فطری بات ہے، کیونکہ سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو اس لیے اختلاف کی گنجائش رہے گی، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ خیر جو ہے خیر اس طرح سے ہے کہ ظاہر ہے جب اختلاف ہوگا، وہ بحث کریں گے تو کسی بھی معاملے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ صحیح ہے۔ ہر بندہ کیا جو نظر ہے وہ کسی بھی معاملے کے ہر پہلو تک نہیں جا سکتی۔ تو ایک بندہ اگر کوئی ایک پہلو نظر انداز کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کو اجاگر کرے گا۔ صحیح۔ مجھے اگر کسی بات میں فائدے نظر آ رہے ہیں تو کسی دوسرے کو اس میں نقصان نظر آئے گا۔ میں اگر کسی چیز کے میرٹس پہ بات کروں گا تو شاید دوسرا اس کے ڈی میرٹس پہ بات کرے گا۔ دلائل دیں گے اور اس سے پھر کوئی ایسی رائے قائم کرنے میں مدد ملے گی جو شاید زیادہ اچھی ہو۔ صحیح۔ تو یقیناً اختلاف جو ہے یہ خیر کا باعث ہوتا ہے۔ تو پھر اختلاف تفرقہ کب بنتا ہے؟ اختلاف تفرقہ اس وقت بنے گا جب آپ کی اختلاف کے ساتھ ضد انوالو ہو، جب آپ ہٹ دھرمی پہ اتر آئیں، جب آپ اس بات پر بضد ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یا جو مجھے سمجھ آئی ہے یا جو میری سمجھ ہے وہ سپیریئر ہے اور باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ صحیح۔ یقیناً آپ اپنی رائے کے اوپر قائم رہیں گے جب تک آپ کو اپنی رائے صحیح لگے گی، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ جب آپ اپنی رائے سے اختلاف کرنے والے کی تحقیر کرنا شروع کر دیں گے صحیح۔ یا تکفیر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کا وہ فرقہ بن جائے گا، پھر وہی کلٹ بن جائیں گے، دائرے لگ جائیں گے کہ جو یہ رائے رکھنے والے ہیں یہ ان کا فرقہ ہے اور جو یہ رائے رکھنے والے ہیں یہ ان کا فرقہ ہے۔ پھر وہ یہ اختلاف نہیں ہے کہ ایک فرقے والے دوسرے فرقے کے پیچھے کہتے ہیں جی نماز بھی نہیں ہوگی، تو یہ تو اختلاف نہیں ہے نا، یہ تو فرقہ۔ تو فرقے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت جو ہے موقف اختیار کیا ہے۔ ایک تو وہ بڑی مشہور آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صحیح۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو۔ سورۃ الانعام میں ایک اور بڑی سخت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ جو لوگ دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں صحیح۔ اور گروہ ہو جاتے ہیں ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جو خود کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا جو بھی کہلواتے ہیں نہیں، دیکھیں اگر یہ بات ہو نا صرف مکتب فکر تک کہ ظاہر ہے ایک شخص نے کسی مسئلے کے اوپر کوئی اپنی تفہیم جو ہے جو اسے سمجھ آیا وہ اس نے بیان کی اور لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ صحیح ہے۔ ایک دوسرے شخص نے اس سے اختلاف کیا اور کچھ لوگوں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ صحیح ہے۔ یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ایک کے فالوور دوسرے کے فالوور پر یہ الزام دھریں گے کہ یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں یا یہ جہنم میں جائیں گے یا یہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے یا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے، کوئی کفار کا ایجنٹ ہے، کوئی یہود کا ایجنٹ ہے، کوئی نصارہ کا ایجنٹ ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ گمراہ ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی بات نہ سنو، اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ جب آپ ان باتوں میں آئیں گے تو یہاں سے پھر وہ اختلاف جو ہے نا وہ ایک حد اختلاف کی ختم ہو جاتی ہے اور تفرقے کی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ باعث رحمت نہیں ہے بلکہ یہ باعث زحمت ہے، کیونکہ یہاں جب آپ فرقہ واریت میں پڑ جائیں گے اور پھر جب آپ بحث کریں گے
پھر ظاہر ہے آپ اپنے فرقے کے ہاں کو سچا ثابت کرنے پر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے کہ میں نے ہارنا نہیں، پھر ہار اور جیت کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ یہ جو علماء میں مناظرے ہوتے ہیں، ہاں پھر وہ حق کی تلاش نہیں رہ جاتی، پھر ہار اور جیت بن جاتی ہے۔ اکثر آپ یہ مناظرے یا لوگوں کے درمیان جب بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک دنگل ہو رہا ہے جس میں ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کو ہرانا ہے اور ایک پہلوان نے جیتنا ہے، اور پھر وہ جیتنے والا خوشی کا اظہار کرے گا کہ دیکھیں جی میرا موقف سچا ثابت ہو گیا۔ اس کی بجائے اگر بات اس طرح ہو رہی ہو کہ یار یہ بات ہے میں تو اس طرح سوچتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں، وہ کہے گا میں اس طرح سوچتا ہوں، میں ذرا ڈیفرنٹ سوچتا ہوں، پھر آپ اپنے دلائل دیتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ میں اتفاق ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، تو پھر آپ اپنا موقف لے کر آ جائیں، وہ اپنا موقف لے کر چلا جائے گا۔ تو یہ کام چلتا رہتا ہے، یہ جب تک انسانیت ہے، جب تک یہ دنیا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف بھی رہیں گے، بحث مباحثے بھی ہوں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور ان کو جو ہے نا وہ کیلیبر بھی مختلف دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اختلاف تو رہنا ہے، لیکن اس اختلاف کو جب آپ اپنی ضد بنا لیں گے اور دوسروں کو مجبور کریں گے یا کہیں گے کہ جو میری رائے کے ساتھ اتفاق کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو اختلاف کرتا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے، اور اس کو پھر آپ تکفیر بھی کریں گے، اس کو غدار کہیں گے یا جو اس سے نفرت کا اظہار کریں گے، اور لوگوں کو بھی کہیں گے جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ ان سے نفرت کریں، تو پھر یہ اختلاف رحمت کی بجائے پھر زحمت بن جاتا ہے۔ ابھی یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کسی اسکالر کی کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے کسی موقع پر، اب اس کے نیچے ایسے بہت سارے کمنٹس پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جی یہ تو ہے ہی گمراہ ہے، یہ تو ہے ہی مرتد، یہ تو فلاں کا ایجنٹ ہے، اس کی تو بات ہی نہیں سننی چاہیے۔ اس کی جو اس نے بات کی ہوگی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا کہ اس نے کیا بات کی ہے، اس سے اگر میں اختلاف کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں، یا اس کی بات غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اس کی کیا دلائل، اس پہ کوئی بات نہیں، اس پہ نہیں بحث، اس بندے پہ بحث ہے، اس کی نیت پہ بحث ہے۔ آپ کو کیا پتا اس کی نیت کیا ہے؟ یہ ابھی گزرا ہے 12 ربیع الاول گزرا ہے، اب اس کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے مختلف فرقے صحیح ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کرتے ہیں، کچھ شاید اس کے اوپر کچھ زیادہ ایکٹیویٹی کرنا پسند نہیں کرتے، تو بس یہاں تک اگر بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا دل کر رہا ہے کہ اس کے اوپر جلسہ ہونا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہونی چاہیے، یا کوئی نعت خوانی ہونی چاہیے، یا کوئی اشعار کی محفل ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، وہ کر رہا ہے، اچھی بات ہے، اس کو اپنی محبت کا اظہار جس بھی طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے کر رہا ہے۔ اب وہ ایک دوسرا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا نہیں خیال کہ اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک کے دور میں نہیں ہوتا تھا، یا صحابہ کرام نے نہیں کی، یا جو بھی اس کے ذہن میں کوئی دلائل ہو، صحیح ہے، وہ اس طرح سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب میلاد منانے والا میلاد نہ منانے والے پر یہ فتویٰ لگائے گا کہ انہیں تو حضور پاک سے محبت نہیں ہے، یا یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد رکھتے ہیں نعوذ باللہ، یا یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یا یہ تو نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، یا یہ ان کی شان گھٹاتے ہیں، صرف اس عمل کی بنیاد پر کہ وہ میلاد اس طرح سے نہیں مناتے جس طرح وہ منا رہے، یہاں تفرقہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو نہیں منا رہا، جو سمجھتا ہے کہ میں اس کو زیادہ پسند نہیں کرتا، وہ اس کے اوپر جب یہ الزام لگائے گا کہ یہ تو اب بدعتی ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ گناہ ہے، اور وہ بڑی نیرو ڈیفینیشن کرتے ہیں ہم لوگ بدعت میں بھی، تو وہاں پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے دلائل، آپ کے پاس اپنے اچھے دلائل ہوں گے منانے کے لیے، آپ منائیں، آپ کے پاس اچھے دلائل ہوں گے نہ منانے کے لیے، نہ منائیں، لیکن ایک دوسرے کی اسلام کے اوپر آپ فتویٰ نہ لگائیں، ایک دوسرے کے ایمان کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، محبت رسول کو کوسچن نہ کریں، اس کو جج اس بات سے نہ کریں کہ میلاد منا رہا ہے یا میلاد نہیں منا رہا ہے۔ چلیں، اگر آپ کو ہماری یہ گپ شپ اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔